الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ الانبیاء اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، بے شک ہم نے اتاری تمہاری طرف ایک کتاب جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ صدق اللہ العظیم۔ لفظ لفظ نور اور حرف حرف روشنی سے آراستہ نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، آج ہم 70واں پارہ اور اس کے اندر بطور خاص سورۃ الانبیاء اس کے اہم مضامین اس سے اکتساب فیض کریں گے۔ انبیاء، سورۃ الانبیاء، انبیاء کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس سورت کے اندر کثرت کے ساتھ انبیاء علیہم السلام ان کا تذکرہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت لوط، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، اور اس سے قبل حضرت نوح اور دیگر انبیاء، اور بطور خاص حضرت یونس علیہ السلام کہ جب وہ تاریک رات میں پانی کی تاریکی اور پھر اس سے بھی آگے ہولناک تاریکی، مچھلی کے پیٹ کی اس وحشت اور اس تاریکی میں انہوں نے اپنے رب کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور پھر اقبال نے کہا تھا کہ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر۔ کس طرح ان کی آواز ان تاریکیوں اور تنہائیوں اور ان گہرائیوں کو عبور کرتی ہوئی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچی، اور پھر جواب آیا فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ بس ہم نے اس کی فریاد سن لی اور اسے غم سے نجات دی، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ ہم بہت سوال کرتے ہیں اپنے علماء سے، مشائخ سے، صوفیاء سے کہ ہم استغفار کس طرح کریں، ہم توبہ کس طرح کریں، کس طرح ہماری بات پایہ قبول کو پہنچے۔ تو انبیاء علیہم السلام جو اللہ تعالیٰ کے چنیدہ اور برگزیدہ لوگ ہیں، انہوں نے کس لجاجت کے ساتھ، کس اخلاص کے ساتھ، کس تندہی کے ساتھ اپنی مناجات، اپنی گزارشات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کی۔ اور اس سے قبل سورہ اعراف میں ہم حضرت آدم علیہ السلام ان کی یہ بات اور دعا پڑھ چکے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ ہستیاں کس طرح بچھ کر اور ٹوٹ کر اس کی بارگاہ میں اپنا آپ پیش کرتی ہیں، یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہم جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی مناجات پیش کریں تو اس میں ہمارا طرز عمل کیسا ہونا چاہیے۔ اور یہ آیہ کریمہ جو حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ خصوصی نسبت کے سبب آج کی صورت میں بھی موجود ہے، اس کو ہمیں کس طرح پڑھنا ہے۔ ہم رینٹ پہ مدرسے سے بچے بلواتے ہیں اور ایک ختم کروا کے سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ جب تک خشیت اور للہیت اور اخلاص ہمارے اندر ان چیزوں کو پیدا کر کے پھر یہ ندا اور دعا اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچے گی، اس وقت تک ہم اس کے معارف سے پوری طرح فیض یاب نہیں ہو سکیں گے۔ تو آج سورہ انبیاء اور سورہ انبیاء میں یہ سارے تذکرے ہم بطور خاص جانیں گے۔ اور اس سے قبل ناظرین ہم نے جو اس سے متصل صورت ہے وہ سورہ طٰہٰ ہے۔ سورہ طٰہٰ اور سورہ انبیاء اور جتنی صورتیں ان ایام میں ہم مطالعہ کر رہے ہیں وہ ساری مکی صورتیں ہیں، اور مکی صورتوں کا وہی ایک خاص انداز اور ایک خاص ماحول، اور اس میں وہی شدت، وہی شقاوت، اور کفار اور مشرکین کی طرف سے وہی مزاحمت، اور جس کا ایک پیرایا اور ایک منظر اور مظہر سورہ طٰہٰ کے حوالے سے اس اعتبار سے بھی ہم دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہی سورہ طٰہٰ ہے کہ جو طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، کہ جب حضرت
عمر ابھی جب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور مکہ کے اندر آویزش بہت شدت اختیار کر گئی، اور میں نے ایک دن پہلے عرض کیا تھا کہ ان کا پارلیمنٹ ہاؤس دار الندوہ جو خانہ کعبہ سے متصل تھا، وہاں رؤساء کا ایک اجلاس ہوا اور اس میں ریزولوشن پاس ہوا کہ یہ جو تحریک ہے، یہ جو مشن اور یہ موومنٹ ہے، یہ تو گھر گھر کو خراب کر رہی ہے، باپ بیٹے سے جدا ہو رہا ہے، اور بھائی بھائی کا دشمن ہے، ماں بیٹی کی بات نہیں سن رہی۔ اور پھر اسی اشتعال انگیز ماحول میں عمر فاروق خطاب کا بیٹا، مکے کا جری بہادر، انہوں نے تلوار نیام سے باہر کی اور انہوں نے کہا کہ میں اس امر کو آج ہمیشہ کے لیے ختم کیے دیتا ہوں، اور وہ تلوار لے کر نکلے۔ راستے میں کسی نے کہا کہ جس شمع کو تو گل کرنے جا رہا ہے اس کی روشنی اور نور تو تیرے گھر تک پہنچ چکا ہے، تمہارے بہنوئی سعید اور تیری بہن فاطمہ وہ تو اسلام کے نور سے خود کو آراستہ کر چکے ہیں۔ بہن اور بہنوئی کے گھر پہنچے، اور پھر تشدد اور مار پیٹ، اور پھر اس کے بعد بہن کی استقامت، اور بہن نے کہا عمر غسل کر لو، تمہیں سورہ طٰہٰ کی آیات سناتی ہوں، تمہاری شقاوت دور ہو جائے گی۔ بہن نے تلاوت کی، اور پھر اقبال اس موقع پر پکار اٹھے، انہوں نے کہا ز شام ماں بروں آور سحر را، کہ اے امت مسلمہ کی خاتون، تو قوم کی ذبو حالی، اس کا ازالہ کر دے، اس کا خاتمہ کر دے۔ ز شام ماں بروں آور سحر را، بقرآن باز خاں اہل نظر را۔ وہ کہتے ہیں کہ امت کی ذبو حالی کا خاتمہ کر دے۔ پھر اقبال کہتے ہیں کہ کس طرح خاتمہ کر دے؟ وہ کہتے ہیں کہ اے امت مسلمہ کی ماں اور خاتون، تو خود بھی قرآن پڑھ اور اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھا۔ تمہیں دانی کے سوز قراتے تو، کیا تو جانتی نہیں ہے کہ تیری ایک بہن کی قرات کے سوز نے، اثر آفرینی نے، دگر گوں کرد تقدیر عمر را، عمر جیسے جری اور بہادر کی تقدیر کو بدل دیا تھا۔ ناظرین، یہ ماحول ہے مکہ کا، اور پھر حضرت عمر فاروق یہاں سے دار ارقم میں آتے ہیں۔ یہ دار ارقم جیسے قریش مکہ اور مشرکین کا ایک پارلیمنٹ ہاؤس تھا، اسی طرح ایک مجلس مشاورت اور مشاورت گاہ دار ارقم۔ دار گھر کو کہتے ہیں ویسے تو، لیکن ابن منظور نے کہا کہ دار ایسے گھر کو کہتے ہیں جس کے گرد ایک مضبوط حصار ہو، اور جس کے اندر رہنے کی الگ جگہ ہو، تربیت کی الگ جگہ ہو، اور ایک چھوٹا سا کمیٹی روم بھی ہو جہاں بیٹھ کر مشاورت ہو سکے۔ اور یہ کوہ صفا اس کے دامن میں تھا، اور بنو مخزوم کے یہ بہت جلیل القدر اور اولو العزم حضرت ارقم جو اوائل دور کے مسلمان تھے، صحابی رسول تھے، انہوں نے اپنی حویلی کو اوائل دور میں اس کٹھن اور مشکل دور میں اس خاص مقصد کے لیے وقف کیا تھا۔ ان سب ہستیوں کو سلام عقیدت کے ساتھ آج کے مضامین کی طرف بڑھتے ہیں، اور ہمیشہ کی طرح ان مضامین اور عنوانات پر گفتگو کے لیے ہمارے جلیل القدر ہستیاں علامہ مفتی محمد فاروق القادری، علامہ مفتی محمد اقبال چشتی، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے الحاج شہباز قمر فریدی۔ میں اپنی ان تینوں مہمان شخصیات کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ان کی طرف جانے سے قبل اسماء الحسنہ میں سے ایک اسم مبارک الرزاق، بہت زیادہ رزق عطا فرمانے والا، اس اسم مبارک کی برکت یہ ہے کہ جو شخص کثرت کے ساتھ الرزاق کا ورد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی روزی کو ہمیشہ کشادہ اور فراواں رکھتا ہے۔ مفتی صاحب، آج کے مضامین اور سورہ انبیاء اور پارہ 17 اور خلق الانسان من عجل، انسان کی سرشت میں ہی جلد بازی ہے جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس آیت مقدسہ میں بہت اہم پیغام اور نصیحت ہے۔ انسان اپنی طبیعت میں جلد بازی کی زیادتی اور صبر میں کمی رکھتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو اکثر معاملات میں ندامت اور پشیمانی کا سامنا رہتا ہے۔ بلکہ عرب کے اندر ایک محاورہ مشہور ہے کہ وہ
اجلت پسندی، جلد بازی کو ام الندامات کہتے ہیں کہ ندامتوں اور شرمندگیوں کی اصل یہ جلد بازی ہے۔ اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ انسان کو جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ انسان سے مراد یہاں جنس انسان ہے کہ انسان کی خمیر میں، اس کی طبیعت میں جلد بازی ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ جو میں سوچ رہا ہوں وہ فوراً ہو جائے، جو میں چاہ رہا ہوں وہ فوراً ہو جائے۔ اس لیے ڈاکٹر صاحب اکثر لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا وہ دعائیں کرتے ہیں تو پھر شکوہ بھی کرتے ہیں کہ ہم نے اتنی دعائیں کی ہیں قبول ہی ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ یہ جلد بازی ہے۔ نضر بن حارث نام کا ایک مشرک تھا مکہ مکرمہ میں، ان کا بڑا جینیس تھا، جینیس تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم نے آپ کو اور آپ کے دین کو جھٹلایا، آپ نے ہمیں بتایا ہے کہ جو میرے دین کی اور میری تکذیب کرتا ہے اس پر عذاب الہی آئے گا، تو آ کیوں نہیں رہا، لائے نا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اسے بڑی جلدی ہے کہ عذاب آ جائے۔ پھر فرمایا کہ گویا انسان کی طبیعت میں، اس کے خمیر میں ہی جلد بازی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے پورے کیے، فرمایا سأریکم آیاتی، بہت جلد تم میری نشانیاں یعنی عذاب دیکھو گے، لہذا اتنی جلدی مت مچاؤ۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ تعالیٰ نے ہر شے کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، وہ اپنے وقت پر ہو کر رہے۔ اور امام غزالی نے بھی یہی کہا تھا کہ انسان کے مسائل دو وجہ سے ہیں، وقت سے پہلے چاہتا ہے اور مقدر سے زیادہ چاہتا ہے۔ مقدر سے زیادہ چاہتا ہے، بہت خوب بات ہے۔ تو پھر عذاب الہی آیا بدر کی صورت میں، مشرک جہنم واصل ہو گئے۔ ڈاکٹر صاحب اگر ہم غور کریں، ہماری سوسائٹی کے بہت سارے مسائل کا سبب جلد بازی ہے، انفرادی بھی اور اجتماعی بھی۔ اجتماعی بھی۔ انفرادی اعتبار سے آپ دیکھیں، اگر ہم گھر کے انسٹیٹیوشن کو لیں، میاں اور بیوی ان کے کلام میں اجلت ہے۔ بیوی جلد بازی کرتی ہے، بات کر دے گی، مرد اگر برداشت نہیں کرتا، اجلت میں ریئیکٹ کرے گا، جھگڑا بڑھ جائے گا، اس اجلت کی وجہ سے گھر اجڑ جاتے ہیں۔ گھر اجڑ جائے گا۔ یوں ہی آپ عبادات میں ہماری جلد بازی دیکھیں، ادھر نماز شروع کی، وہ پتہ ہی نہیں چلتا سلام بھی پھیر دیا ہے، مسجد میں داخل بعد میں ہوتے ہیں، نکلنے کی پہلے سوچتے ہیں۔ اور پھر ڈاکٹر صاحب اس اجلت میں کچھ لوگ نہ رکوع پورا کرتے ہیں نہ سجدہ پورا کرتے ہیں، بلکہ میں قطع کلامی تراویح کے لیے ہم ترجیح وہاں دیتے ہیں جہاں جلدی قرآن پاک اور تراویح ختم اور 20-25 منٹ میں ختم ہو جائے، چاہے قرآن مجید کو اس طرح پڑھا جائے کہ اس کے قوانین، اس کی تجوید، اس کی ترتیل کا لحاظ نہ ہو، اور قرآن بجائے فیض دینے کے ہمیں اس ضرر کا سے باعث ضرر مل رہا ہو۔ اچھا، عبادات میں، نماز میں جلدی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو اس طرح دیکھا، آپ نے انہیں روکا، فرمایا دوبارہ نماز پڑھو، یہ نماز نہیں ہے ہمارا مزاج۔ اچھا، اسی طرح ہم اگر قومی سطح پر دیکھیں تو ہمارے ٹاک شوز، ہمارے حکومتی معاملات، ہمارے اجتماعی معاملات شاہد ہیں۔ ہمارے ہاں ایک ڈاکٹر صاحب بہت بڑی پرابلم چل رہی ہے، اور یہ ہمارا اس وقت اجتماعی لیول پر بہت بڑا ناسور بن گیا ہے، وہ ہے افواہ کو کان دھر کے افواہ پر بات سنی، اس پر تحقیق کرنا، اس کی اصل تک پہنچنا گوارا نہ کیا، مفتی صاحب اس میں فوراً ہی اس پر اپنا تبصرہ جھاڑ دیا۔ نہیں مفتی صاحب اس میں ٹائم لگتا ہے، پھر خبر بریک کرنی ہوتی ہے، اور نہیں، میں میڈیا کی بات نہیں کر رہا، میں سوشل میڈیا کی بات کر رہا ہوں۔ سوشل میڈیا پہ کسی نے اپنی مرضی سے ایک پوسٹ گھڑ کر لگا دی، اور اس کو آگے پھر ہم اب نیچے کمنٹس آتے ہیں، لوگ شیئر کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک جلد بازی ہے کہ آپ نے کسی خبر کی تحقیق نہ کی، توثیق نہ کی، اس آدمی کی تذلیل کر دی جس سے متعلق یہ خبر تھی، اور پھر ایک وقت آتا ہے جا کر پتہ چلتا ہے ایسی تو کوئی کہانی کوئی نہیں تھی۔ افواہوں کے بازار گرم ہے، جس سے فساد بپا ہے، جس سے نفرتیں پل رہی ہیں، اور اس سب کا سبب ہے جلد بازی اور اپنی ذاتی اغراض۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے صبر سے کام کیا
وہ اپنے مقصد کو پا گیا. سبحان اللہ. اور جس نے سبحان اللہ. جلد بازی میں کام کیا ممکن ہے، قریب ہے کہ وہ اپنے مقصد کو نہ پائے اور پشیمانی کا منہ دیکھنا پڑے. حضرت اسامہ بن زید ایک جنگ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روانہ کیا. حرقہ نامی ایک گاؤں میں پہنچے، حملہ کر دیا، لوگ بھاگ. ایک آدمی تھا، اسے پکڑ لیا. اس نے دیکھا کہ اب یہ مجھے تلوار مارنے لگے ہیں. اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضرت اسامہ نے پھر بھی اسے مار دیا. واپسی پر جناب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، یہ بات سنائی تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس شخص نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تم نے اسے بھی مار ڈالا. اللہ. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ وہ میری تلوار سے بچنے کے لیے ایسا کر رہا تھا. لیکن حضور نے پھر بھی یہی بات فرمائی، ہمیں حل شققت قلبہ، کیا آپ نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا؟ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا آپ کو تلوار نہیں چلانی چاہیے تھی. آپ نے عجلت کا مظاہرہ فرمایا. عجلت ڈاکٹر صاحب جس کام میں بھی ہے ندامت ہے، اور جس کام میں صبر ہے، دانش مندی ہے، عقل و شعور ہے اور پوری حکمت کے ساتھ کام کیا جائے وہ کام ہو بھی جاتا ہے اور اس کے نتائج بھی اچھے نکلتے ہیں. یہی پیغام ہے. میں آپ سے یہ بھی پھر جاننا چاہوں گا اختتام پر جب آپ میسج دیں گے آج کے پروگرام کا، کہ یہ جو اشتعال اور انتہا پسندی ہے یہ کس طرح رواداری اور انسان دوستی میں آئے اور ہمارے رویے کس طرح اعتدال میں ڈھلیں. تو انشاءاللہ اس پر بھی ہم بات کریں گے. مفتی صاحب آیت ہے آگے، اور ہم نے مرحمت فرمائی تھی ابراہیم کو ان کی دانائی. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدًا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھا ہوا عجلت کے حوالے سے بیان ہو گیا. تو یہ تقریباً 20 آیات ہیں، ان میں بھی اب عجلت نہیں ہوگی، اس لیے کہ قرآن مجید کی 20 آیات پر گفتگو کرنے کے لیے تھوڑا سا تو وقت چاہیے. وہ اصل میں آپ کا جو ملکہ ہے خطابت کا کہ آپ تو چیزوں کو سمیٹ دیتے ہیں. وہ ملکہ خطابت معذرت خواہ ہے کیونکہ قرآن سے تو مختصر الفاظ لائے نہیں جا سکتے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ پاک نے جس قوم کی طرف بھیجا تھا وہ ساری بت پرستی میں مبتلا تھی، اور نمرود جیسا بدبخت اس وقت حکمران تھا. پہلا سبق یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا پوری قوم کے نظریے کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، لیکن آپ اللہ کی بارگاہ میں یہ نہیں عرض کرتے یا اللہ وہ پوری قوم ہے، فوج ہے، حکومت ہے، بلکہ جس طرح اللہ نے حکم دیا آپ نے اس قوم کو کہا کہ یہ بت پرستی تم کیوں کرتے ہو. اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ پیغام حق کے لیے جب بندہ کھڑا ہو تو وسائل کو نہ دیکھے، اللہ کی ذات پر نظر رکھے. سبحان اللہ. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے انہیں کہا کہ یہ جو کچھ تم کرتے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں، ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے تو ہم تو اسی طرح کریں گے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے انہیں فرمایا تمہارے آباء و اجداد بھی گمراہی کے طریقے پر تھے اور تم بھی گمراہی کے طریقے پر ہو. اچھا یہاں پر بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ پچھلوں کو سند نہیں بنانا چاہیے، پچھلوں کو سند نہیں بنانا چاہیے. اگر پچھلے بدبخت ہوں تو سند نہیں بنانا چاہیے، اور اگر بندے کے بڑے نیک ہوں تو ان کو سند بنایا جا سکتا ہے. بڑے دکھ کی بات یہ ہے کہ بدبختوں والی چیزیں خوش بختوں پر بھی لوگ لاگو کرتے ہیں. پھر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے انہیں کہا کہ یہ بت پرستی ٹھیک نہیں ہے. خیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سمجھانے کا انداز ایسا تھا کہ آپ نے کوئی وجہ چھوڑی نہیں جس وجہ سے کہ ان کے ذہن پر دستک نہ دی جائے. آپ نے انہیں فرمایا کہ ایسی چیزوں کی کیوں عبادت کرتے ہو جو تمہیں نہ نفع دیتی ہیں نہ نقصان. یہ بت نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان. مجھے دکھ ہے اس بات کا کہ بعض لوگ یہی آیتیں پڑھ کر نبیوں اور ولیوں پر فٹ کرتے ہیں، حالانکہ بتوں سے دشمنی کرنا ضروری ہے. انبیاء کرام اور اولیاء کرام کی اتباع ضروری ہے. انبیاء کی اتباع تو فرض ہے اور ولیوں کے طریقے پر چلنا بھی بہت اچھی بات ہے. اسی طرح بتوں کی دشمنی فائدہ دیتی ہے، اور جو نبی کا دشمن ہوگا، ولی کا دشمن ہوگا، اس کا تو اللہ سے اعلان جنگ ہوگا. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام موقع کی تلاش میں رہے اور انہیں سمجھاتے رہے وقتاً فوقتاً. یہ قوم جاتی تھی میلے پر گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف نہ لے گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ بت خانے میں جلوہ گر ہو کر سارے چھوٹے چھوٹے بت توڑے، اور جو بڑا بت تھا اس کے کندھے پر کلہاڑا رکھ دیا اور آپ واپس تشریف لائے. یہ سارے واپس آئے. انہوں نے دیکھا کہ یہ بتوں کے ساتھ کس نے کیا ہے، تو وہ بولے ایک ہی بندہ ہے جس کو بت اچھے نہیں لگتے اور اس کا نام ابراہیم ہے. اب نمرود نے کہا کہ ان کو لایا جائے بھرے مجمع میں تاکہ ہم فیصلہ کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو پھر موقع مل گیا اجتماع کا. آپ نے کہا مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ یہ انکار نہیں کیا کہ میں نے نہیں توڑے. وہ بڑے سے پوچھو، اس کو غصہ آ گیا ہوگا
کہ آپ میری پوجا کرتے ہو ساتھ ان کی بھی کرتے ہو، تو بڑا چھوٹوں کو برداشت نہیں کرتا، اور جو آلہ ہے وہ بھی اس کے پاس موجود ہے، ہاں آلہ بھی اس کے پاس موجود ہے۔ اچھا یہ بھی بڑی بیماری ہے کہ بڑے چھوٹوں کو برداشت کریں، یہ بڑا مشکل مسئلہ ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہی بات کی جو نمرود اور اس کے چیلے اس بات کو سمجھتے تھے۔ انہوں نے کہا ابراہیم تم سمجھتے بھی ہو کہ یہ سنتے بھی نہیں بولتے بھی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر ان کے ضمیر پر دستک دی، افسوس ہے تم پر، ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے وہ تمہیں کیا فائدہ دیں گے۔ اچھا بجائے اس کے کہ وہ اس پر شرمندہ ہوتے، نادم ہوتے، انہوں نے الٹا بت پرستی پر اڑے رہنے کو ترجیح دی اور انہیں کہا کہ ہم اپنے خداؤں کی ہمیں مدد کرنی چاہیے۔ اب یہ دیکھیں انسان کتنا گمراہ ہوتا ہے انبیاء کو چھوڑ کر، وحی کی تعلیم کو چھوڑ کر، کہ جن کو ہاتھوں سے بنایا تھا، جن کی حفاظت اپنے ذمہ ہے، انہیں خدا بنانے لگا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام یہ بتا رہے تھے اللہ کے بندو، رب وہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہمیں زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، رزق دیتا ہے۔ پھر یہ طے پایا کہ اس طرح کرتے ہیں آگ جلائی جائے اور آگ جلا کے جناب ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا جائے۔ اللہ کے پیارے ابراہیم علیہ السلام کو پھر آگ میں ڈالا جاتا ہے، اور وجہ اس کی کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ ایک ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام آگ میں جانے لگے تو فرشتے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، فرشتوں کو اجازت مل گئی اللہ کی طرف سے کہ تم جاؤ جناب ابراہیم کی جو خدمت کر سکتے ہو۔ ہوا والے فرشتے آتے ہیں، پانی والے آتے ہیں ہم کی مدد کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ امتحان کا وقت تھا۔ حتیٰ کہ جناب جبرائیل امین حاضر ہوئے، عرض کی اے اللہ کے خلیل آپ آگ میں جا رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا جبرائیل میرے خالق کو نہیں پتہ کہ میں آگ میں جا رہا ہوں؟ تو نے کہا جا رہے ہیں آپ اللہ سے عرض تو کریں۔ فرمایا نہیں، میرا رب جس بات پہ راضی ہے میں اسی بات پہ راضی ہوں۔ اس سے ہمیں یہ بھی درس ملتا ہے کہ جو اولو العزم شخصیات ہوتی ہیں وہ اپنی خوشی نہیں دیکھتی، وہ مالک کی خوشی دیکھتی ہیں۔ اور میں ذرا بات مکمل کر لوں ڈاکٹر صاحب، حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں جانے کو آپ نے ترجیح دی، لیکن اللہ پاک نے جب اللہ کی رضا کے لیے جناب ابراہیم آگ میں گئے اور حوصلے کے ساتھ گئے تو اللہ نے آگ کو گلزار بنا دیا، آگ نقصان نہ پہنچا سکی۔ اس سے ہمیں درس یہ ملتا ہے جن کو خدا پر اعتماد ہوتا ہے، خدا کی رضا کے لیے وہ کسی امتحان سے دوچار ہوتے ہیں تو مالک کو مدد کرنا بھی آتی ہے اور اس کی نظر ہوتی ہے۔ اور اقبال اسی مقام پر اس نے کہا تھا کہ صنم کدا ہے جہاں اور مرد حق ہے خلیل، یہ بات وہ ہے جو پوشیدہ لا الہ میں ہے۔ 3 کالر بھی ہیں ہمارے ساتھ، وہ بھی ظاہر ہے آپ سے محو کلام ہونا چاہتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ایک تو ہمیشہ کی طرح ہمارے کالر ہیں اللہ دیتا شاکر صاحب، آپ کو خوش آمدید۔ جی بہت شکریہ، پیپلی اڈا گاڑی سے اللہ دیتا شاکر سنگا آپ کی پوری ٹیم کو سلام عرض کرتا ہے۔ جی ویلکم جی، خوش آمدید۔ یہ ہے کہ قرآن پاک کا سب سے پہلا جو ترجمہ ہے وہ لاطینی زبان میں ہوا ہے یا فارسی میں، اور برے صغیر میں پہلا جو ہے نا 1700 تقریباً شاہ ولی اللہ صاحب نے پہلا فارسی میں کیا ہے، اور باقاعدہ اردو کا ترجمہ برے صغیر میں سب سے پہلے قرآن پاک کا کس نے کیا ہے؟ جی یہ ظاہر ہے ہم معلوم کریں گے کہ لاطینی میں کب ہوا ہے، فارسی میں کب ہوا ہے اور اردو میں کب ہوا ہے۔ اور ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے ملتان سے بطول بی بی۔ جی آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم بہن۔ وعلیکم السلام جی، میرا سوال ہے کہ میں نا روزانہ 2 رکعت نماز نفل پنجتن پاک کے لیے تحفہ پڑھتی ہوں، تو کیا یہ جائز ہے، میں پڑھ سکتی ہوں یا نہیں پڑھ سکتی؟ یہ مفتی صاحب اس کا جواب دیں گے جی کہ پنجتن پاک کے ایصال ثواب کے لیے 2 رکعت نفل روزانہ پڑھتی ہوں، تو اس کے بارے میں بتا دیں کہ کیا یہ جائز ہے اور پڑھ جاری رکھوں۔ اور ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ جاوید اقبال، جاوید صاحب، جاوید قائم خانی، کوٹ غلام محمد سندھ سے۔ جی آپ کو خوش آمدید۔ السلام علیکم بخاری صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ کا 19واں پروگرام ہے، ماشاء اللہ سکھا ہے ہم نے۔ اور سوال یہ تھا کہ آج ہم جو طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں حنفی، مالکی، شافعی، اس سے پہلے کون سا طریقہ تھا اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، یہ سوال تھا۔ جی یہ مفتی صاحبان اس پہ بات کریں گے کہ جی یہ جو ہمارا طریقہ مروج ہے، پھر یہ مختلف جو مذاہب فقہ ہیں ان سے ہوتا ہوا ہم تک پہنچا ہے، اس کی توجیہ کیا ہے۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ محمد اسلم صاحب اقبال نگر سے، آپ کو خوش آمدید۔ ڈاکٹر صاحب وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے سب کو۔ جزاک اللہ۔ ایک تو ہمارے چھوٹے بھائی الحاج شہباز قمر صاحب تشریف فرما ہیں، یہ اقبال نگر کی پوری ٹیم کی طرف سے ان کو بھی سلام۔ جی ان کو سلام پہنچ گیا جی، اور وہ مسکرائے ہیں آپ کے سلام پر، گویا انہوں نے اسلام قبول کیا۔ جی ہماری شناخانی بھی ہمارے علاقے سے انہوں نے شروع کی تھی ماشاءاللہ جی۔ اور سوال سر میرا یہ ہے کہ یہ جو رمضان المبارک، ہاں جی
رمضان المبارک میں صبر اور برداشت کا مادہ کتنا ہونا چاہیے اور عید کی سادگی میں کتنا انسان کو چاہیے کہ سادگی؟ جی، رمضان میں صبر کا مادہ کتنا ہونا چاہیے اور عید پر سادگی کتنی ہونی چاہیے؟ اب صبر جو ہے اس کو آپ اس کوانٹٹی کوئی حصی طور پر معیار تو نہیں کر سکتے کہ جی اتنا ہونا چاہیے، لیکن صبر اس کا پیرایا اور اس کا اسلوب کیا ہو اور اس کا انداز کیا ہو، ان سارے مضامین پر اور ہمارے آج کی جو سورہ انبیاء ہے اس کے مضامین اور بطور خاص اس کی جو اختتام پر بہت اہم آج کی جو آیات ہیں، ان فی ھذا لبلاغ لقوم عابدین، یعنی اس کتاب میں دنیا و آخرت میں فلاح و کامرانی حاصل کرنے کے سارے قاعدے موجود ہیں۔ اور پھر وہ عظیم آیت جو جس کے اندر ہمارے لیے ایک نوید ہے پوری انسانیت کے لیے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اور اقبال نے کہا وہ دانائے سبل ختم الرسل مولا کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ یہاں وقت ہے ایک بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو آج کے دیگر عنوانات اور موضوعات اور کالرز کے سوالات اس پر بات کریں گے۔ نور قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید ناظرین۔ آج 21 اپریل ہے، حکیم الامت شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال آپ کا 84واں یوم وصال، اور آپ وہ جلیل القدر ہستی ہیں جن کی شخصیت کے جو اہم ایلیمنٹ ہیں، جو اجزائے ترکیبی ہیں ان کی ذات کے، اس میں عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محبت قرآن یہ بطور خاص شامل ہے۔ اور آج چونکہ نور قرآن ہے اور نور قرآن میں ہم ان کی ذات کے ان حوالوں کا تذکرہ نہ کریں تو شاید ذرا ناسپاسی ہوگی۔ اقبال نے کہا تھا تو فرمودی رہے بتہا گرفتیم وگرنہ جز تو مارا منزل نیست، کہ یا رسول اللہ یہ بتہا کا سفر جو ہے یہ تو آپ کے حکم کی تعمیل میں نے اختیار کیا ہے، ورنہ میری خواہش اور میری تمنا اور میری منزل تو آپ کے در اور آپ کے قدموں تک پہنچنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اقبال قرآن پاک کے وہ عالم ہیں جو نہ صرف اس خطے کی جدید دانش گاہوں سے جنہوں نے اکتساب فیض کیا، بلکہ یورپ اور جرمن اور برطانیہ اس کی اس عہد کی جو عظیم اور معروف یونیورسٹیز تھی اس سے پڑھے۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ کوئی معروف معنوں میں ہمارے دینی درسیات کے آدمی نہیں تھے، لیکن انہوں نے دنیا کے اندر جو قرآن کا فکر و فلسفہ تھا، جو اسلام کی سوشل سائنسز تھیں اور جو اسلام کا نظام معیشت اور معاشرت تھا، اس کو جس مؤثر اور مضبوط انداز میں پہنچایا، اس کی اس صدی میں اس طرح کے کسی جدید آدمی اور جدید حوالے سے کوئی اور مثال نہیں ملتی۔ اور وہ عہد آج سے 100 سال پہلے کا عہد جس میں کہ ایک غلامی تھی، اور اقبال اس عہد میں جب کہ ہماری اجتماعی سطح پر مروبیت کا غلبہ تھا، اقبال نے یورپ میں رہتے ہوئے کہا تھا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ اور پھر اس نے کہا کہ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے۔ اور پھر اس نے اس تہذیب کو للکارا تھا کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نا پائیدار ہوگا۔ اقبال سے کسی نے ان کے فکر و فلسفہ کی توجیہ اور بنیاد اس پر سوال کیا تھا تو اقبال نے سید نذیر نیازی انہوں نے یہ بات کی تھی بطور خاص ان کے فلسفہ خودی کے حوالے سے۔ تو اقبال نے انہیں کہا کہ نذیر تم صبح آ جانا میرے گھر میں، تو میں تمہیں اپنے بطور خاص فلسفہ خودی کی بنیاد بتاؤں گا اور اپنے علوم و معارف کی بنیاد بتاؤں گا کہ میں نے یہ ساری چیزیں کہاں سے اخذ کی ہیں۔ سید نذیر نیازی کہتے ہیں کہ میں اس امر پر بہت خوش ہوا کہ اقبال مجھے عقدے کی وہ بات بتائیں گے جو آج تک شاید کوئی اور روایت نہ کر سکا ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں صبح ان کے گھر پہنچا تو انہوں نے اپنی
کتب خانے سے مجھے اشارہ کیا کہ وہ سامنے قرآن پاک پڑھا ہے، اس کو لے آؤ۔ اقبال کہتے ہیں کہ نظیر لوگ کہتے ہیں کہ شاید فلسفہ خودی میں نے نیٹشے سے لیا ہے یا فلاں سے لیا ہے، فلاں سے لیا ہے۔ میرے فلسفہ خودی کی بنیاد یہ کتاب قرآن مجید ہے، اور اس میں بطور خاص جو سورہ حشر کی آیت 19 جس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ رب العزت کو اور اس کے کلام کو فراموش کر دیا، پھر اس کے سبب وہ خود فراموشی میں مبتلا ہو گئے۔ تو آج ہم اقبال کی بارگاہ میں بھی اپنی عقیدت اور محبت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، ایک تو سوالات تھے بہت سے، اور کچھ اس کے ساتھ ہمارا اگلا جو عنوان ہے آیت 78 اور 79، حضرت داؤد اور حضرت سلمان، ان کا فیصلہ۔ جی، سوالات میں ایک تو یہ تھا کہ جو رمضان المبارک میں صبر اور عید پر سادگی، یہ اس کا زاویہ اور پیمانہ کیا ہونا چاہیے؟ صبر کا کوئی لمٹ نہیں ہے، جیسا جیسا موقع ہوگا ویسا ہی صبر کا مظاہرہ کرنا ہوگا، عبادت میں بھی، اخلاق میں بھی، روزگار میں بھی، ہر اعتبار سے جتنی ضرورت ہے صبر کی اتنا صبر کرنا ہوگا۔ اور یہ جاوید قائم خانی انہوں نے کہا کہ نماز جو مختلف لوگ پڑھتے ہیں، احناف اور مالکی، شافعی، حنبلی، جو اس میں مائنر سا فرق ہے، جی، اور اس سے قبل جو نماز کا معمول تھا وہ کیا تھا؟ عہد رسالت میں نماز جو پڑھی گئی ہے، اس نماز کے جو طریقے آگے حدیث میں روایات کے ذریعے آئے ہیں، وہ فقہائے کرام نے اپنے اپنے انداز سے اس میں سے استدلال کیا۔ نماز کی جو اصل ہے وہ ہے قیام، رکوع، سجدہ اور تشہد، یہ سب ایک جیسا ہی ہے، بس یعنی بنیادی سٹرکچر ایک ہی، بنیادی سٹرکچر ایک ہے۔ اس میں صرف کہ ہاتھ کہاں باندھنا ہے، اس میں چونکہ روایات مختلف ہیں، تو وہ بعض فقہا نے کوئی حدیث سے استدلال کر لیا، بعض نے کوئی سے استدلال کر لیا۔ تیسرا سوال ایک تھا وہ قرآن مجید کے ترجمہ کے حوالے سے۔ جی، ترجمے کے حوالے سے بھی ہے کہ سب مختلف تراجم جو ہیں، پہلا ترجمہ لاطینی زبان میں ہوا ہے، تحقیق یہی ہے، اور یہ 1143 عیسوی میں ہوا ہے۔ 1143 عیسوی میں، یہ اللہ دیتا شاکر صاحب اس کو نوٹ کر لیں۔ اس کے بعد جو دیگر زبانوں میں ہوئے ہیں، مثلا جرمن میں، ڈچ میں، فرانسیسی زبان میں، تو وہ تقریباً ہوئے ہیں 17ویں صدی عیسوی کے اندر، اور انگلش زبان میں پہلا جو ترجمہ ہوا ہے وہ 18ویں صدی عیسوی کے درمیان میں ہوا ہے۔ اور سب کانٹیننٹ کے جو مختلف تراجم اس میں پہلا ترجمہ تو یہی کہا جاتا ہے کہ شاہ عبد القادر صاحب نے کیا، شاہ رفیع الدین صاحب نے کیا، اور اس کے بعد پھر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب کا ہے۔ آج کے موضوعات ہیں۔ جی، آپ نے جو آیت مقدسہ ذکر فرمائی ہے، یہ آیت نمبر 78، اس میں حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے۔ داؤد علیہ السلام والد ہیں اور بادشاہ مملکت ہیں۔ آپ کی خدمت میں کچھ لوگ آئے اور انہوں نے اپنا ایک مسئلہ پیش کیا۔ وہ مسئلہ یہ تھا کہ ایک شخص نے اپنی زمین پر کاشت کیا، اس کی کھیتی پک گئی، تو دوسرے آدمی کی بکریاں رات کے وقت اس کے کھیت میں داخل ہوئیں اور اس کی کھیتی کو اجاڑ دیا۔ اب وہ جو کھیت کا مالک تھا، اس نے صبح اپنی کھیت کا حال دیکھا، بڑا پریشان ہوا، تو اپنی یہ والی تکلیف لے کر حضرت داؤد کی خدمت میں آیا۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر تھی صرف 11 سال، لیکن علم میں اور عقل و دانش میں وہ اپنے سارے بھائیوں سے آگے تھے۔ اللہ حضرت داؤد علیہ السلام کے کل 12 بیٹے تھے، ان میں سلیمان علیہ السلام سب سے زیادہ، حالانکہ سب سے چھوٹے تھے، غالباً 11 سال عمر تھی، لیکن علم و دانش میں سب سے فائق تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ فرمایا کہ چونکہ اس کی کھیتی کا نقصان ہوا ہے، اور جتنا نقصان ہوا ہے تقریباً اتنے کی ہی تمہاری بکریاں ہیں، لہذا تمہاری ساری بکریاں کھیت کے مالک کو دے دی جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ سنا تو کہا، والد گرامی مرتبہ اگر اجازت دیں تو میں اس سے ایک اور صورت آپ کو پیش کروں، ہو سکتا ہے آپ کو زیادہ بہتر لگے۔ ایک سجیشن میں بھی پیش کروں۔ میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اجازت ہوئی تو آپ نے فرمایا، اس کی صورت یہ ہے کہ جو بکریاں ہیں وہ فی الوقت حوالے کی جائیں کھیت کے مالک کے پاس، وہ ان سے دودھ کا استفادہ کرے،
اور جس کی بکریاں تھیں وہ کھیت کو دوبارہ تیار کرے. واہ. جب وہ کھیتی تیار ہو جائے جتنی اس وقت تھی تو وہ بکریاں اپنی واپس لے لے گا, کھیت اس کے مالک کو مل جائے. حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ سنا, بہت خوش ہوئے, سبحان اللہ. بہت خوش ہوئے, اور حضرت سلیمان کی بہت تعریف فرمائی. والد ہوتا ہی ایسا ہے ڈاکٹر صاحب, اور یہی ایک ہستی ہوتی ہے والد کی پر خوش ہوتا ہے, جو خوش ہوتا ہے, اور ہر باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے میری اولاد مجھ سے بھی آگے بڑھ جائے. حضرت عبداللہ بن عمر نے جب ایک مرتبہ دربار رسالت میں ایک ہونے والے سوال کے جواب کے بارے میں اپنے والد سے کہا جی مجھے اس کا جواب آتا تھا لیکن اکابر صحابہ کے احترام میں بولا نہیں. یہ بھی ایک احترام. تو حضرت عمر نے کہا تھا کہ اگر آپ جواب دیتے تو عمر کا سر اور اونچا. اللہ اکبر. مفتی صاحب اس سے آگے جو حضرت سلمان علیہ السلام ہواؤں کو مسخر کر دیا گیا آپ کے لیے. جی, حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی بادشاہت اور بڑی حکومت عطا فرمائی تھی. اسی میں سے ایک یہ ہے کہ آپ کے لیے ہوا مسخر تھی, اور آپ نے جہاں تشریف لے جانا ہوتا ہوا میں آپ تشریف لے جاتے, اور اللہ کے فضل و کرم سے امور سلطنت نمٹانے کے بعد پھر آپ واپس تشریف لاتے تو ہوا ان کے لیے مسخر ہوتی. سبحان اللہ. ایک اور جگہ پر قرآن مجید میں کہا گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا اسی طرح لشکر جا رہا تھا تو چیونٹی نے کہا تھا کہ بلوں میں گھس جاؤ, ایسا نہ ہو کہ جناب سلیمان کا لشکر روند ڈالے. تو قرآن مجید میں فتبسم ضاحکا من قولہا, حضرت سلیمان علیہ السلام ان کی بات کو سن کر کھل کر کے مسکرائے. اب دیکھیں جی, چونٹی کی بات کو اللہ کے نبی نے سن لیا اور وہ بھی ہوا اور فضا میں جلوہ کرتے. اس سے ہمیں یہ بھی درس ملتا ہے کہ اللہ نے اپنے نبیوں کو جو پاورز دی ہوتی ہے وہ انسانی عقل سے اوپر کی ہوتی ہیں. اللہ جتنی قدرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں شانیں دے سکتا ہے اتنی شانیں انہیں عطا فرماتا ہے. جناب سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا مسخر تھی, اور ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کائنات کی ہر چیز مسخر تھی. آپ کے فضائل کو اس حوالے سے گنا ہی نہیں جا سکتا, شمار ہی نہیں کیا جا سکتا. سبحان اللہ. اور آیت 83 اور 84 صبر ایوب و ایوب اذ نادی ربہ, بہت اہم آیت ہے, اور ہمارے جو معاشرتی حالات ہیں اور جس قدر تکلیفوں کا ہمیں سامنا رہتا ہے اس آیت میں بڑی نصیحت ہے. بیماری میں مبتلا ہو جائیں یا کوئی تکلیف آ جائے تو ہم اس وقت بڑے عجیب و غریب الفاظ پیش کرتے ہیں. بیماری تو کرو جاندی ہی نہیں, کہ بھی کہتے ہیں تو چنگا سی مر جاندے وغیرہ وغیرہ, بہت کچھ کہتے ہیں. حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش میں مبتلا کیا. وہ یہ کہ آپ خوشحال تھے اور آپ کے بہت سارے اموال تھے, گھر خوبصورت تھا, آپ کے پاس جانور تھے, اولاد تھی. گھر گر گیا اور آپ کے سارے بچے شہید ہو گئے. اللہ اکبر. آپ کے جانوروں کے اندر ایک بیماری آئی, سارے جانور مر گئے. پھر آپ کو خود بیماری لگ گئی. ڈاکٹر صاحب بہت سارے مریض ایسے ہیں جن بیچاروں کو ایسی بیماری لگتی ہے کہ بستر سے اٹھ نہیں سکتے, جیسے فالج ہو گیا ہے یا کوئی اور ایسا مسئلہ پیش آ گیا, یا ایسی بیماری لگ گئی ہے کہ دائمی طور پر وہ اب ساتھ ہی ہے, ہر لمحے کا ایک صبر چاہیے. اب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ایک ماڈل رکھ دیا حضرت ایوب کا, دیکھو میرے اس بندے نے صبر کیا تو میں نے اس کو کیسے نوازا. حضرت ایوب کو پھر بیماری لگ گئی, وہ بیماری بہت سخت تھی. حضرت ایوب علیہ السلام نے ایک طویل عرصہ بیماری میں گزارا. بعض روایات میں آتا ہے تقریباً 30 سال آپ اس بیماری میں رہے, بعض میں 40 سال کا بھی ذکر ہے. پھر آپ نے اچھا اس مرحلے پر وفا کا تذکرہ کرنا میں بھول نہیں سکتا. سبحان اللہ. آپ کی اہلیہ محترمہ رحمت بنت افراہیم نے, جن کے بارے میں کہا تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی, انہوں نے بڑے صبر کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ وفا کی. اولاد ان کی بھی چلی گئی اور اموال مال و دولت سب ختم ہو گیا, مشقت کے ایام ہیں, اور لیکن اپنے شوہر کو نہیں چھوڑا. وفا اور ایفا کا تقاضا تو ان کو دیکھا وہ بیماری میں ہے, اب وہ اس طرح کام نہیں کر پاتے جس طرح ایک عام انسان کرتا ہے. اس معاملے میں وہ خود جا کر جنگل سے لکڑیاں وغیرہ کاٹتی, اپنے گھر کے معاملات چلاتی, اپنے شوہر کی خدمت کرتی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی ذکر فرمایا قرآن مجید میں, اور یہ ذکر کرنا ان کی مدح اور تعریف تھی.
اس سے پتہ یہ چلا، قرآن یہ بتا رہا ہے کہ جو عورتیں اپنی فیملی کے ساتھ وفا کرتی ہیں نگاہ رب العزت میں انہیں قدر سے دیکھا جاتا ہے۔ اچھا، پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے جب تکلیف ایک طویل عرصہ پڑ گئی تو آپ نے یوں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی، وہ اس دعا کا ذکر یہاں پہ ہے، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اپنے درد کے شکوے نہیں کیے، یوں کہا کہ اے پروردگار میں تکلیف میں ہوں اور تو سب سے بڑا مہربان ہے، اللہ ایک مہربانی اور شفقت کی نظر کر دے۔ حضرت قرآن کہتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ، ہم نے ان کی دعا سن لی اور ان کی تکلیف ان سے دور کر دی۔ حکم ہوا آپ پاؤں زمین پر لگائیں، پاؤں مارا، نیچے سے ایک چشمہ جاری ہوا، فرمایا اس پانی سے آپ نہا لیں۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کی ساری بیماری دور ہو گئی، وہ پہلے کی طرح حسین و جمیل ہو گئے، اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جوان کر دیا، ان کی اہلیہ کو بھی جوان کر دیا، اور ان کو پھر نئی اولاد عطا فرمائی، اور پہلے سے بڑھ کر دنیاوی مال و دولت بھی عطا کیے۔ میسج قرآن نے یہ دیا ہے جو تکلیف پر صبر کرے اور اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرے، توکل اور بھروسہ پورا رکھے، ایک دن رحمت الہی اس کا ہاتھ تھامتی ہے اور اس کے حالات دوبارہ پہلے کی طرح خوشگوار ہو۔ اور آج جو بطور خاص ہمارے موضوعات ہیں وہ اسی طرح کے ہیں، اور اس میں ہمارے لیے بہت زیادہ موضوعات اور بہت زیادہ سبق ہیں۔ مفتی صاحب اس سے آگے فنادا فی الظلمات، حضرت یونس علیہ السلام، ان کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی توحید کی طرف اور اپنی رسالت کی طرف بلایا، بڑی دیر انہیں دعوت دیتے رہے، لیکن قوم نے آپ کی دعوت پر لبیک نہ کہا اور اللہ کی توحید کو ماننے کے لیے اور آپ کی رسالت کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ تو حضرت سیدنا یونس علیہ السلام نے دیکھا کہ میں انہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور یہ مانتے نہیں، تو وہ اللہ کی رضا کی خاطر ان سے ناراض ہوئے کہ ایسی نافرمان قوم سے میں چلا جاؤں، اور حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے چل پڑے۔ لیکن آپ نے یہ سوچا چونکہ میں اللہ کی رضا کے لیے ناراضگی کر کے یہاں سے جا رہا ہوں تو اللہ کی طرف سے کوئی ایسا معاملہ مجھے پیش نہیں آئے گا، لیکن چونکہ آپ نے انتظار نہیں فرمایا کہ اللہ کی طرف سے آرڈر ہوتا ہے ہجرت کا تو پھر ہجرت کرتے، اگر آرڈر نہ ہوتا تو نہ کرتے۔ بہرحال ان پر یہ امتحان آنا تھا۔ مختصر کرتا ہوں کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اور مچھلی کے پیٹ میں جا کر ان تاریکیوں میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ڈاکٹر صاحب یہاں ایک بڑی قابل توجہ بات یہ ہے، بہت سارے لوگ یہ ہیں جو قرآن کے لفظوں کو لے کر کے، اور یہ ظاہر بین لوگ کہتے ہیں دیکھو نا نبی نے اپنے یہ لفظ استعمال کیا ہے، کسی کو اجازت نہیں ہے کہ یہ لفظ کوئی نبی کے لیے استعمال کرے اور نبی کو ان لفظوں سے یاد کرے، ایمان جاتا رہے گا۔ یہ انہی کا مقام ہے، یہ انہی کا مقام ہے۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں بندہ جو بھی عاجزی کرے اس کی عاجزی کو پکڑ کے آپ تو نہیں کہہ سکتے حضرت آدم علیہ السلام ربنا ظلمنا کہیں تو اب کسی کی جرت ہے کہ نبی کی طرف ظلم کی نسبت کرے، یا حضرت یونس علیہ السلام نے جیسے کی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ آپ نے ابھی پہلے بات کی تھی، میں اس پر نبی پاک علیہ السلام کے ایک دو فرمان عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، اے صحابہ میں تمہیں ایسا اللہ کا اسم اعظم نہ بتا دوں کہ اس کو پڑھ کے جو دعا کرو قبول ہو اور جو مانگو وہ تمہیں عطا کیا جائے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ضرور بتا دیں۔ سرکار نے فرمایا وہ جناب یوسف کی دعا، جناب یونس علیہ السلام کی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، اگر کوئی بیمار آدمی اس کو 40 مرتبہ پڑھ لے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، اگر اس مرض میں اسے موت آ گئی تو موت شہادت کی ہوگی، اور اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو اس دعا کی برکت سے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ایک بات کی طرف میں توجہ دلاؤں گا، یہ خود پڑھنا چاہیے، خلوص دل سے دعا کرنی چاہیے۔ اچھا ہمارے ہاں ایک اچھا رواج ہے، طلباء کو بلایا جاتا ہے اور طلباء کو بلا کے یہ آیت پڑھوائی جاتی ہے 70,000 مرتبہ بھی، جیسے بزرگ بتاتے ہیں۔ یہ جو بلانے میں ایک حکمت یہ ہے کہ طلباء جس گھر میں جاتے ہیں وہاں خدا کی رحمت جاتی ہے، دوسری طلباء کی دعا کو اللہ رد نہیں فرماتا۔ طلباء کو بلا کر پڑھوائیں، طلباء کی خدمت کریں، طلباء کو خوش کریں، یہ اپنی جگہ، لیکن خود بھی پڑھیں۔ ہمارے ہاں اب عادت یہ پڑ گئی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں بھی صرف اصال ثواب کے قائل ہیں۔ اصال ثواب بھی ہونا چاہیے، کسی سے دعا بھی کروانی چاہیے، لیکن ایک بندہ اپنے دکھ درد کو جس خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں خود پیش کر سکتا ہے، یہ اسی کا اپنا انداز ہے۔ اور آخری بات میں یہ عرض کروں گا کہ رب سے دعا کرتے ہوئے کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ دعا قبول نہیں ہوئی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، اس کی اپنی حکمت ہے، بندہ بعض دفعہ مانگ رہا ہوتا ہے، اس کے لیے کچھ وہ چیز بہتر نہیں ہوتی تو اللہ اسے نیکیوں کے پلڑے میں اس کی دعا کو رکھ دیتا ہے، اور جو بہتر ہوتا ہے اللہ وہ عطا فرماتا ہے۔ بہت تو لا شکریہ۔ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کا ورد کرنے والا اللہ کے فضل سے ہر قسم کی بلاؤں اور وباؤں سے محفوظ رہے گا۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، بالکل اختتامی لمحے ہیں، اور وما ارسلناک الا رحمۃ سبحان اللہ، للعالمین۔ محبوب ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ آیت مقدسہ شان محمدی کے بیان میں انتہائی جامعیت سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس میں حسن محمدی کا ذکر بھی ہے، کمالات محمدیہ کا اجتماع بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں اپنے حبیب کی شانوں کو سمویا ہے، اور یہ اس خالق کی ہی شان ہے، وہی ایسا بیان کر سکتا تھا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی وسعت رحمت اور رحمت عامہ کو بیان کیا، فرمایا کہ میرے حبیب تمام عالمین کے لیے رحمت ہے، یعنی جن تمام عالمی، عالم اللہ کے سوا ہر چیز عالم ہے۔ تو اس آیت کے تناظر میں معلوم یہ ہوا، انبیاء ہوں، ملائکہ ہوں، جنات ہوں، انسان ہوں، مسلمان ہوں، کافر ہوں، نباتات ہوں، اشجار ہوں، احجار ہوں، ما تحت ہوں، ما فوق ہوں، سبحان اللہ۔ کل عالمین اور کل کائنات کے لیے سراپا رحمت جناب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات والا ہے۔ پھر رحمت مصطفی کا عالم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود سے علم اور شعور پھیلا، سبحان اللہ۔ ہدایت اور نور پھیلا۔ آپ کی ذات کا فیضان جس طرح اس دور میں تھا جب نور محمدی چمکا، آج بھی ہے، اور صبح قیامت تک نہیں بلکہ بعد از قیامت بھی ہوگا۔ قیامت تک بھی ہوگا اور مجھے انشاءاللہ۔ آخری جملہ کہنے دیجئے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رحمت ہی ہے۔ اللہ نے خود اپنے حبیب کی رحمت کو قرآن میں پھیلا پھیلا کر بتایا، فرمایا سورہ توبہ میں، عزیز علیہ ما عنتم، تکلیف تمہیں پہنچتی ہے، اس کا درد میرے حبیب محسوس کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور حریص حالی نے علیکم، تمہیں بھلائی پہنچے، تم کامیاب ہو جاؤ، اس کی چاہت ہمارے حبیب سبحان رکھتے ہیں۔ اللہ، سبحان اللہ۔ بالمومنین رؤوف الرحیم، اور ہمارے حبیب مومنوں پر بڑے ہی رحیم اور مہربان ہیں۔ بہت شکریہ۔ یہ موضوع ہی ایسا ہے کہ جس پہ بات کرنے کو اور بات سننے کو بھی بہت زیادہ جی چاہتا ہے، اور حالی نے پھر اس کو سمیٹ دیا تھا کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ قلم تمام ہوا اور مدح باقی ہے، سفینہ چاہیے اس بحر بے کراں کے لیے۔ میں بہت شکر گزار ہوں اپنے اسکالرز کا، علماء کا، اور مفتی اقبال چشتی صاحب نے اپنے اختتام پر تھوڑی میری تصحیح بھی فرما دی کہ مدارس سے طلباء کو بلانا اور ان سے آیہ کریمہ کا پڑھانا یہ باعث خیر ہے، لیکن خود لا تعلق ہو کے کرسی پر کلف والے کپڑے پہن کے ٹانگ پہ ٹانگ دھر کے بیٹھنا جس سے ان پڑھنے والوں کی تحقیر ہو، یہ بھی ہمارے دین کے مزاج سے مطابقت نہیں رکھتا۔ اور اس میں اعظم اس کو انہوں نے اپنی اختتامی گفتگو میں کہہ کر ہمارے لیے رہنمائی اور روشنی بھی دے دی۔ اور اگر کوئی بیمار ہو، یہ آج کا یہ بھی وظیفہ جان لیں، اگر کوئی بیمار ہو تو اس کو 40 مرتبہ پڑھے اور خشوع و خضوع اور للہیت کے ساتھ پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس کی جو مصیبت اور مرض ہے اس سے اس کو رہائی عطا کرتا ہے۔ علماء کے شکریہ کے ساتھ آج کا وظیفہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جو شخص نماز فجر کی سنتوں کے بعد اور فرائض سے پہلے 100 بار اس کو پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ یعنی پڑھنے کا مطلب یہ صرف ایک دن نہ پڑھے، اس کو معمول بنا لے، اور بہت زیادہ وقت بھی اس پہ نہیں صرف ہوتا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ، اور الحاج شہباز قمر فریدی۔ آنکھ اٹھے تیرے لیے، کھلتے ہیں لب تیرے لیے، میرا جینا میرا مرنا میرے رب تیرے لیے، دائرہ تیری رضا
جینا میرا مرنا میرے رب تیرے لیے مسجد الفاظ میں بھی دے رہا ہوں میں اذان میرا فن میرا ہنر میرا ادب تیرے لیے کیسے ہو سکتا ہے مجھ سے منحرف ایک سانس بھی وقف میں نے کر دیا خود کو جب تیرے لیے میرا جینا میرا مرنا میرے رب تیرے لیے روشنی ہو یا اندھیرا تجھ سے میں غافل نہیں میرا دل تیرے لیے ہے میری شب تیرے لیے میرا جینا